آئے دیکھتے ہیں کہ جب 16 دسمبر 2014 کو پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر جو حملہ ہوا، اس کے نتیجے میں جو فوجی عدالتیں قائم ہوئیں، ان کے فیکٹس کیا ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ سید شاہد حسین صاحب نے اپنی کتاب فوجی عدالتوں میں صفحہ نمبر 43 پر کیا تحریر کیا ہے۔ جب 16 دسمبر 2014 کو پشاور میں آرمی اسکول پر دہشت گردی گروہ نے حملہ کیا تو پورے اسکول کو خون میں نہلا دیا۔ اسی حوالے سے ایک قومی ایکشن پلان مرتب کیا گیا اور آئین میں ترمیم کر کے فوجی عدالتیں بھی قائم کی گئی، جس کے متعلق حکومت کا کہنا تھا کہ فوری انصاف کے لیے یہ اقدام ضروری تھا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 3، سندھ میں 2 اور بلوچستان میں 1 فوجی عدالت قائم کر کے کام کا آغاز کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ ملک بھر میں پھانسی کی سزا پر عمل برداری کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا، جس سے دہشت گردوں کو قابو کرنے کے لیے اہم اقدام قرار دیا گیا۔ یہ تو پہلی دفعہ ہوا تھا کہ پارلیمنٹ کی نمائندگی کرنے والی تمام سیاسی جماعتیں صرف 2 ہفتوں میں 3 دفعہ مل کر بیٹھی۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ صورتحال کی سنگینی کا احساس نہ صرف حکومت یا پاکستان کی مسلح افواج کو نہیں بلکہ پوری سیاسی قیادت کو ہے۔ بطور وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی ذمہ داری تو تھی، لیکن کسی بھی سیاسی جماعت نے ان کے ہاتھ مضبوط کرنے میں بہت سے کام نہ لیا۔ آصف علی زرداری، عمران خان، سراج الحق، الطاف حسین، مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، اسفندیار ولی، حاصل برنجو، اعجاز الحق چودھری، شجاعت حسین، قبائلی اراکین کے سب لیڈران نے یک زبان ہو کے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو اپنی جنگ قرار دیا۔ یہ عہد کیا کہ جنگ میں حکومت اور مسلح افواج بھرپور ساتھ دیں گی۔ یہی سبب ہوا کہ اب فوری سماعت کے لیے عدالتوں کا قیام ضروری سمجھا جا رہا تھا۔ یہ عدالتیں ماضی کی فوجی عدالتوں سے بہت مختلف تھیں۔ عام طور پر ماضی کی عدالتیں غیر جمہوری دور میں فوجی ڈکٹیٹر قائم کرتے ہیں۔ ان عدالتوں میں مخالفین سیاستدانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پہلی دفعہ یہ عدالتیں قومی اتفاقی رائے سے قائم ہو رہی تھیں، آئینی اور قانونی ترمیم کے ذریعے بنائی جا رہی تھی۔ یہ ایسے ہی تھا کہ جیسے سول حکومت کسی بھی معاملے میں فوج کو اپنی مدد کے لیے بلا لیتی ہے۔ یہ اختیار آئین نے پاکستان میں سول حکومت کو دیا ہے۔ اہم بات یہ بھی کہ فوج یا فوجی عدالتیں کسی بھی طور پر فرد یا تنظیم کے خلاف مقدمہ نہیں چلا سکتی۔ یہ اختیار وفاقی حکومت کے پاس ہے کہ کون سا مقدمہ ان فوجی عدالتوں کے پاس بھیجا جائے۔ اس کے علاوہ ان سنگین جرائم کا تعین بھی کیا گیا جن کے مقدمات یہ عدالتیں سنیں گی۔ یہ سب سے اہم نکتہ ہے۔ ان عدالتوں کی میعاد آئین کی ترمیم میں ہی تعین کر لیا گیا، لکھ دیا گیا کہ 2 سال بعد یہ عدالتیں بغیر کسی آئینی ترمیم کے خود ہی تحلیل ہو جائیں گی۔ ان شرائط سے واضح ہوتا ہے کہ یہ عدالتیں سیاسی مخالفین کے لیے استعمال نہیں ہو سکیں گی اور نہ ہی کسی خاص مدت کے بعد ہمارے آئین کا حصہ رہیں گی۔